یہ ہوگی اصولی بات جی جو ایک جو میتھڈ سے تعلق رکھتی ہے. بالکل. اب آتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ مفتی جو حالات حاضرہ کے تقاضوں سے واقف ہو اور جاننے والا ہو تاکہ اس کو مسائل استخراج میں کسی بھی طریقے سے کوئی دشواری پیش نہ آئے. بالکل. اب آپ دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب کہ آج کے دور میں جو یہ ماڈرنائزیشن بالکل. اور ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ چل رہا ہے اور اس میں اسٹاک مارکیٹس بالکل. اور شیئرز بالکل. بالکل. اور جو آج کا ٹرینڈ ٹاپک ہے کرپٹو کرنسی اور بٹ کوئن جس میں ہمارے بہت سارے نوجوان پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں لیکن ان لوگوں کو اسلامک پرسپیکٹو سے کوئی ایسا محل کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں مل پا رہا ہے کہ وہ اس کو سمجھیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. دارالعلوم کا جو فتویٰ ہے وہ یہی کہ اس میں جوئے اور قمار کی شکل پائی جا رہی ہے بٹ ایز اے ایسٹ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کی کیا شکل بنے گی. اور اگر چونکہ اس میں سینٹرلائزیشن نہیں ہے اور اس میں فلکچویشن سے بہت زیادہ ہیں ابھی تک کسی بھی ملک نے اس کو سینٹرلائز نہیں کیا ہے اور شریعت اسلامیہ نے جو مدار رکھا ہے اس کے پیچھے بائع اور مشتری کے درمیان جو معاہدات ہیں وہ بھی مفقود ہیں. تو اس پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے ہمارا عالم انالائسس کرے اور بتائے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ کس طریقے سے پریپریشن کرے اور اگر افتاء میں اس کو یہ چیزیں نہیں پڑھائی گئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک الگ سے کچھ نہ کچھ ڈپلومہ کی حیثیت سے تیاری کرنی چاہیے. صحیح. اصل تو یہ ہے کہ آج کے اس واقعتاً اس جدید دور میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کتاب البیوع وہ ہدایہ کی کتاب البیوع ہو یا کسی اور فقہ کی کتاب البیوع ہو. کتاب البیوع یعنی تقریباً سمجھے فقہ المعاملات. تو کتاب البیوع کو پڑھانے کے لیے آج ہمارے مدارس میں وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے صرف اسی کتاب البیوع کو پڑھا ہے اور آج کے جدید اکنامک سسٹم کو یا جدید معاشیاتی نظام کو انہوں نے نہ اس کی اسٹڈی کی ہے اور نہ وہ اس کی اسٹڈی کے خواہش مند ہیں اور نہ وہ مطالعہ کرتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کا جو جدید طرز ہے معاشیات کا اس کو سمجھیں تاکہ ایک طرف ہم کتاب البیوع ہدایہ میں پڑھ رہے ہوں تو دوسری طرف ہم آج کے اس جدید معاشیاتی نظام کو کہیں نہ کہیں اس پر اپلائی کر کے لوگوں کے سامنے ہم اس کو دکھا رہے ہوں اور دونوں کی ٹرمنالوجی ہم بتا رہے ہوں کہ اسلامی پرسپیکٹیو سے یا کتاب البیوع میں اس کے لیے اسلامی ٹرمنالوجی یہ ہے اور آج کے جدید دور میں جو کنونشنل اقتصادی نظام ہے یا معاشی نظام ہے اس میں یہ ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے. پھر اس ٹرمنالوجی کی ان کی اصطلاحات کا تعارف کرا دیں. دوسرے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ان دونوں نظام کا جامع ہوگا جنہوں نے کتاب فقہ البیوع بھی پڑھا ہو صحیح سے اور پھر اس کے بعد آج کے جدید معاشی نظام کا مطالعہ کیا ہو اس کی اسٹڈی کی ہو ایسے شخص کو کتاب البیوع پڑھانا چاہیے. اگر ایسا کوئی شخص جس نے معاشیات میں ماسٹر کر رکھا ہو یا پی ایچ ڈی کر رکھا ہو اور ادھر وہ اس کا میدان یہ رہا ہو تو ایسے شخص کو کتاب البیوع آج کے دور میں پڑھانے کے لیے دیا جائے. اگر صرف ہم ایسے حضرات کو دے دیں کتاب البیوع پڑھانے کے لیے تو جیسا کہ آج لوگ پڑھا بھی رہے ہیں تو اس کا خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں نکلتا. اس لیے مدارس سے پڑھنے والے جو طلباء کتاب البیوع پڑھ کر کے نکلتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کتاب البیوع یہ صرف کتابوں کی حد تک ہے, باہر کی دنیا میں اس کا کوئی اپلیکیشن نہیں یا اس کو ہم کہاں اپلائی کریں. نہ وہ اسے اس لائق ہوتے ہیں کہ جو کتاب الفقہ البیوع میں پڑھا ہے وہ اسے باہر کی دنیا میں اپلائی کر سکیں اور ان کی فقہی جو باہر جو چل رہا ہے اس کی فقہی تکیف کر سکیں کہ یہ کس باب میں اور کس کتاب سے تعلق رکھتا ہے یہ مسئلہ. یہ صلاحیت بھی نہیں ہوتی. تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ چاہیے کہ جو معاشی نظام سے آج کے جدید معاشی نظام سے واقف ہو وہ اور جو پھر کتاب البیوع فقہ البیوع پڑھا ہوا ہو ایسے شخص کو کتاب البیوع پڑھانے کے لیے دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف مدرسے سے اگر پڑھ کر کے نکلے گا تو وہ اسلامی معاملات یعنی فقہ المعاملات اور باہر کی جو جدید دنیا میں جو تجارتی
اور جو کاروبار اور لین دین ہو رہا ہے اس سے اچھی طرح واقف ہوگا، اور جب وہ اچھی طرح دونوں سسٹم سے جب واقف ہوگا تو اس کے لیے پھر عوام کی رہنمائی کرنا بہت آسان ہوگا۔ اسی طریقے سے کنونشنل بینک اور اسلامک بینکنگ میں کے درمیان جو متصادم ہے اس کو سمجھنا بھی بہت آسان ہوگا، بالکل، اور اس کی ایکسپلینیشن ہمارے سامنے ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ہم جہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ہم اسلامک بینکنگ کے نظام کو دیکھ رہے ہیں، بالکل، لیکن ہمارے ناظرین جہاں پہ ہیں وہ کنونشنل بینک ان کے سامنے ہے، ان کے سامنے اسلامک بینکنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، صحیح، لیکن وہ اس شریعت کو پڑھ رہے ہیں جو اسلامک بینکنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ بالکل، تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس سسٹم میں جانا ہوگا اور سمجھنا ہوگا، ورنہ ہم ایک طرف شریعت پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے جو معاملات ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ بالکل، تو اس کے درمیان بھی ہمیں کہیں نہ کہیں ایک قربت بڑھانی ہوگی اور ایسی انڈسٹریز میں کام کرنے کا ایک موقع ہونا چاہیے کہ جس سے ہم واقف ہوں۔ بالکل، چونکہ فقہ کا جو تعلق ہے وہ انسان کے ہر پہلو اور ہر گوشے سے ہے، یعنی انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس فیلڈ اور جس میدان کو فقہ ٹچ نہ کرتا ہو۔ اس لیے جو بھی آج کے جو جدید نظام ہے فقہ ان کو بھی ٹچ کرتا ہے، لیکن ہم پہلے اس جدید نظام کو سمجھیں اور پھر شریعت کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں کہ کس حد تک کیا صحیح ہے اور کس حد تک کیا غلط ہے۔ تو ان سب چیزوں کا سمجھنا اس بات پہ موقوف ہے کہ پہلے ہم اس نظام کو سمجھیں۔ اگر اسلامک بینکنگ تو آج کی اسلامک بینکنگ کے سسٹم کو سمجھیں جو ہمارے طالب علم، اور اسلامک بینکنگ پر اس وقت بہت تیزی سے کام بھی ہو رہا ہے اور تحقیقی مقالات بھی آ رہے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ اسلامک بینکنگ میں کہاں اور کس حد تک فالٹ ہے اور کس حد تک اس کو درست کیا جا سکتا ہے، اور فالٹ ہے یا نہیں ہے اس کو شرعی میزان میں ہم تول کر کے اور پرکھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ اب چونکہ دور بہت تیزی سے بدل گیا